بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ طالبان کا تمام غیر ملکی افواج کے طے شدہ ڈیل کے تحت مستقل انخلاء کا مطالبہ۔ امریکہ اور افغان طالبان کی ڈیل کا 1 سال مکمل، طالبان نے نئے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ افغان طالبان نے ملک سے تمام غیر ملکی افواج کے طے شدہ ڈیل کے تحت مستقل انخلاء کا دوبارہ مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے امریکہ کے ساتھ امن ڈیل پر گزشتہ برس 29 فروری کو دستخط کیے تھے۔ طالبان نے اپنے مزید ساتھیوں کی رہائی اور عسکریت پسندوں کے نام بلیک لسٹ سے خارج کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آرمینیا کے صدر نے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجے گئے آرمی چیف کو برطرف کرنے کے حکم پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق آرمینیا کے صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے حکم پر آرمی چیف کو ہٹانے کے حکم نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف جاری ملک گیر احتجاج کے دوران پولیس کی فائرنگ سے 4 مظاہرین کی ہلاکت کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں فوج کی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی فائرنگ سے مزید 4 مظاہرین ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ امریکہ میں تیسری کرونا ویکسین کی منظوری۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی نے فائزر اور میڈرونا کے بعد جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ کرونا ویکسین کے استعمال کی بھی منظوری دے دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی منظوری دے دی گئی۔ اس وقت دنیا بھر میں چین، امریکہ، روس اور برطانیہ کی تیار کردہ 5 سے زائد ویکسین چلائی جا رہی ہیں، تاہم ان سب پر جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین صرف ایک ٹیکے پر مشتمل ہے۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمت آئندہ 15 روز کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے مہنگائی کی ستائی عوام کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا اور آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمال خاشقجی قتل کیس، خلیجی ممالک نے سعودی عرب کے موقف کی حمایت کر دی۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین خلیجی تعاون کونسل اور عرب پارلیمنٹ نے جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق امریکی رپورٹ پر سعودی وزارت خارجہ کے موقف کی حمایت کر دی۔ سعودی خبرساں ایجنسی کے مطابق اماراتی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں عدالتی نظام اور قانون کی پاسداری پر ہمیں پورا اعتماد ہے۔ مملکت میں ہمیں اور مکمل شفافیت کے ساتھ قانون کی بالادستی کے ساتھ عدالتی امور انجام دیتے ہوئے ہر اس شخص کا مکمل غیر جانبداری کے ساتھ محاسبہ کیا گیا جو اس کیس میں ملوث تھا۔ مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ مملکت کے ساتھ ہے اور خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ فوجی بغاوت کا الزام، اقوام متحدہ میں میانمار کا سفیر عہدے سے برطرف۔ فوجی حکومت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے پر میانمار کی فوجی حکومت نے اقوام متحدہ میں تعینات اپنے سفیر کو بغاوت کے الزام میں برطرف کر دیا۔ اس حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار کے اقوام متحدہ میں تعینات سفیر نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کی فوج کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کے اس بیان کی وجہ سے میانمار کی فوجی حکومت نے ان پر حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا۔ بھارت بھر میں کسانوں کے مظاہرے جاری، رہنما راکیش ٹکیٹ نے 5 ریاستوں کے ہنگامی دورے کا اعلان کر دیا۔ کالے قوانین کے خلاف سارے کاشتکار تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کسانوں کے احتجاج کی رپورٹنگ کو کوریج نہ ملنے پر بھارتی صحافی سیخ پا۔ کسان مودی سرکار کے خلاف ڈٹ گئے، دہلی کے ارد گرد دھرنے جاری، سابق بھارتی فوجی بھی کسانوں کی مدد کے لیے سامنے آ گئے، مظاہرین کے لیے پنکھے بنا بنا کر دھرنوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ میں تعینات سعودی سفیر نے اقوام متحدہ سے روہنگیا مسلمانوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ روہنگیا مسلمانوں کی میانمار واپسی میں رکاوٹ بننے والے عوامل پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے سفیر برائے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اراکین ریاست سے متعلق مشاورتی کمیشن کی تمام سفارشات پر مکمل عمل درآمد کو تیز تر کیا جائے تاکہ بحران کی اصل وجوہات جان کر اس کو حل کیا جائے اور اقوام متحدہ کی دیگر سفارشات کا نفاذ بھی کیا جائے۔ دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کی خاطر سعودی حکام کا بین الاقوامی کمپنیوں سے معاہدہ۔ سعودی حکام نے ریاست کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ابوظہبی میں دفاعی نمائش کے دوران بین الاقوامی اسلحہ ساز کمپنیوں کے ساتھ متعدد معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی فوجی صنعت کو مقامی بنانے اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز نے ویژن 2030 کے تحت بین الاقوامی اسلحہ ساز کمپنیوں سے معاہدے کر لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملک میں سیاحت کے فروغ اور مقامی آبادی کی ترقی کے لیے ایک اور عملی مظاہرہ جہلم کے قلعہ ننتانا میں البیرونی ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر جہلم پہنچے تھے جہاں انہوں نے تاریخی قلعہ ننتانا میں البیرونی ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ بہت خاص جگہ ہے۔ یہاں سے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار البیرونی نے دنیا کی پیمائش کی کوشش کی۔ البیرونی کی پیمائش اور دنیا کی جدید پیمائشوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسکولز کھولنے سے متعلق وفاق اور سندھ پھر آمنے سامنے، والدین اور طلبہ تذبذب کا شکار۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے اسکولوں میں طلبہ کی 100% حاضری سے اختلاف کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں کورونا کیسز میں کمی آنے لگی۔ اسی تناظر میں وفاق کی وزیر تعلیم شفقت محمود نے 3 روز قبل بذریعہ ٹویٹر اعلان کیا تھا کہ 1 مارچ سے تمام اسکولز معمول کے مطابق کھول دیے جائیں گے، مگر آج وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم کے فیصلے سے واضح اختلاف کیا اور کہا ہے کہ سندھ کے تمام تعلیمی ادارے 50% حاضری پر ہی جاری رہیں گے۔ اسپین کی حکومت نے سیاحتی سیکٹر اور چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ حکومت جلد سیاحتی سیکٹر اور چھوٹے کاروباری حضرات کو 11,000 ملین یورو کی امداد دے گی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ امدادی پیکج سیاحتی سیکٹر، چھوٹے کاروبار، ریسٹورانوں اور بارز والوں کو دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی چوتھی لہر کو روکنا بہت ضروری ہے۔ بارسلونا اور دبئی کے مابین مارچ سے مزید فلائٹس کا اضافہ۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس نے اعلان کیا ہے کہ 2 مارچ سے بارسلونا اور متحدہ عرب امارات کے مابین فلائٹ کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس پیش رفت سے بارسلونا اور دبئی کے مابین کل ہفتہ وار 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ بارسلونا اور دبئی کے درمیان پروازوں کی ہفتہ وار گنجائش 2,748 سیٹوں کی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد کو خط، کامیاب سرجری پر نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خط تحریر کیا ہے جس میں کامیاب سرجری پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام محمد بن سلمان کی تندرستی کے لیے دعا گو ہیں۔ واضح رہے کہ محمد بن سلمان کو چند روز قبل تکلیف محسوس ہوئی تھی جس پر ڈاکٹرز نے اپینڈکس کا آپریشن تجویز کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 3,443 نئے کیسز کی تصدیق۔ نئے مریض مختلف قومیت سے ہیں، ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ امارات کی خبر رساں ایجنسی نے وزارت صحت و تحفظ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک میں وائرس کے مجموعی متاثرین کی تعداد 3,88,594 ہو چکی ہے۔
حوثی باغیوں کی ریاض کو نشانہ بنانے کی کوشش، بیلسٹک میزائل تباہ۔ عرب اتحاد نے سعودی دارالحکومت ریاض کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ خمیس مشیط، جازان اور جنوبی ریجن میں بھیجے جانے والے 6 ڈرونز حملے بھی ناکام بنا دیے گئے۔ ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔